ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین ایک جو یقیناً آپ بھی یہ ٹی وی دیکھتے ہیں اور مختلف حکومتوں کو آپ نے دیکھا ہے, سیاست دیکھی ہے, آج بھی جو صورتحال ہوتا ہے اس کو بھی آپ مانیٹر کر رہے ہوں گے. ہم مانیٹر کر رہے ہیں, ہمیں بڑی تکلیف دہ پوزیشن ہو جاتی ہے. بعض چیزیں ہم جب آپ کے سامنے لاتے ہیں تو حیران کن طور پر عجیب و غریب چیزیں سامنے ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ انہوں نے غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے, ادارے موجود ہیں, عدلیہ آزاد ہے, بالکل ایکشن ہونا چاہیے. لیکن اس طرف آئیے کہ ایک عدالت جو ہے میاں نواز شریف صاحب کو میڈیکل گراؤنڈز پر ضمانت دیتی ہے, اور میڈیکل ہی گراؤنڈز پر دودھی عدالت انہیں ملک سے باہر علاج کے لیے جانے کی اجازت دیتی ہے. اب اگر وہ جو باہر گئے ہیں وہ عدالتیں ہیں جس کے اوپر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب ان کی ضمانت کو ختم کیا جائے یا جو بھی ان کے آرڈرز ہیں وہ امپلیمنٹ کیا جائے, یا ان کی وہ جو ڈاکٹرز کی رپورٹ ہے اس کے اوپر مزید ان کو ایکسٹینڈ دیا جائے. یہ تو ایک طرف ہے, لیکن یہاں مسئلہ ہی کچھ اور ہو رہا ہے. وہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو عدالت نے میڈیکل گراؤنڈ پر نواز شریف صاحب کو ضمانت دی, وہ رپورٹ تھی پنجاب کی پی ٹی آئی حکومت کی. انہوں نے دیا تھا کہ یہ ہے میاں نواز شریف صاحب کی حالت جس کے اوپر ان کو دینا پڑا, اور عدالت نے ان کو باہر جانے کی اجازت بھی اسی میڈیکل رپورٹ کے اوپر دی جو کہ پنجاب کی پی ٹی آئی حکومت کے زیر سرپرستی بنی تھی. یہ کسی نواز شریف یا کسی آزاد یا انڈیپینڈنٹ ادارے کے ذمے نہیں تھا, یہ خود پی ٹی آئی کی حکومت تھی. یاسمین راشد اس کی سربراہ تھی, اس کے نیچے سارے ڈاکٹرز تھے, پورا بورڈ تھا جو پی ٹی آئی کی حکومت کے اہم ڈاکٹرز بھی اس میں شامل تھے. انہوں نے یہ رپورٹ دی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب ہوں یا وزراء ہوں مرکزی, اب وہ اعتراض کرتے ہوئے, تنقید کرتے ہوئے یا سوالات اٹھاتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اب اس رپورٹ کو جو پنجاب پی ٹی آئی کی حکومت نے وہ رپورٹ ترتیب دی ہے اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ رپورٹ غلط ہے, یہ رپورٹ صحیح نہیں ہے. اس رپورٹ کے اوپر اب ان کے اعتراضات آ گئے جس سے یہ رپورٹ ٹوٹلی متنازع ہو گئی ہے. یہ مرکزی حکومت وزیر اعظم سے لے کے وزراء تک کی میں نے بات بتائی. اب آ جائیے آپ پنجاب حکومت, یاسمین راشد کہتی ہیں نہیں جو بورڈ ہے بالکل انڈیپینڈنٹ ہے اور جو رپورٹ ہم نے بنائی ہے وہ صحیح بنائی ہے, کیونکہ یہی رپورٹ تو سبمٹ ہوئی عدالت میں. اگر مرکزی حکومت اپنی پنجاب حکومت کی اس رپورٹ کو متنازع بنائے گی تو کل عدالت یہ سوال کر سکتی ہے کہ آپ نے جھوٹی رپورٹ ہمیں دی تھی, آپ نے یہ غلط رپورٹ جو ہے وہ بنا کر جو ہے وہ عدالت میں پہنچائی ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ نے تو عدالت کے ساتھ بھی مذاق کیا, تو عدالتی جتنی کارروائی ہے وہ پنجاب حکومت کے خلاف ہوگی. تو اب بندہ ہی نہیں, حکومت ہے کون صحیح؟ آیا پنجاب حکومت کہتی ہے بالکل صحیح ہے, اور مرکز کی حکومت آپ ہر وزیر کو دیں, فواد چودھری کو دیں, اب تو انفارمیشن منسٹر نے کہا ہے. انفارمیشن منسٹر نے بڑھ کر ایک اور بات کر دی, انہوں نے کہا یہ جو بھی نواز شریف صاحب گئے ہیں اور ضمانت ہوئی ہے یہ میڈیا ہاؤسز نے سارا کروا دیا ہے. اب ذرا سوال پوچھے کوئی ان سے, اتنی محترم ہے ہماری, ان سے کوئی سوال پوچھے کہ میڈیا ہاؤسز یا میڈیا کے اینکر یا میڈیا کے رپورٹرز یا نیوز چیزوں کو ہائی لائٹ تو کر سکتے ہیں, لیکن رپورٹس کا فیصلہ تو حکومت نے کرنا ہے, ڈاکٹر نے کرنا ہے. اور پھر وہ رپورٹ جو جمع کی گئی, اگر وہ رپورٹس میڈیا کے نیوز پر بنائی گئی ہے پنجاب حکومت, تو پھر تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, پھر تو یہ سب کچھ میڈیا کا قصور ہے اور پنجاب حکومت کو سیک کیجئے اور ان سب کو گھر بھیجیے. لیکن اگر یہ ایسا نہیں ہے, میڈیکل گراؤنڈز پر بنتی ہے, میڈیا اپنا کام کرتا ہے, آپ نے میڈیا پہ الزام لگا دیا ہے کہ جناب میڈیا کی وجہ سے یہ ضمانت ہوئی ہے اور میڈیا کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور میڈیا رسپانسبل ہے اس کا. مثلا وہ رپورٹس جو ہے وہ میڈیکل گراؤنڈز پہ پنجاب حکومت وہ رسپانسبل نہیں ہے. تو اس ایشو پہ بات کریں گے, اور یہ بھی کریں گے کہ نون لیگ کے اندر کچھ اختلافات ہے الیکشن کے حوالے سے, موجودہ حکومت کے حوالے سے, جس کو بڑے چیلنجز ہیں. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کرا دیتے ہیں. میرے ساتھ ہیں
میرے ساتھ ہیں ریاض فتیانہ صاحب، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے قانون و انصاف، پاکستان تحریک انصاف، آپ کا بہت شکریہ۔ سلیم بخاری صاحب ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار، آپ کا بہت شکریہ۔ مائزہ حمید ہیں، میں نے پاکستان مسلم لیگ نون، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے ریاض فتیانہ صاحب کی طرف آؤں گا۔ ریاض فتیانہ صاحب، ہمیں ذرا سمجھائیے، پوری قوم آپ کو دیکھ رہی ہے کہ ایک رپورٹس بنتی ہے، وہ رپورٹ پنجاب حکومت بناتی ہے، وہ مرکزی حکومت کو بھی دیتی ہے اور عدالت کو بھی دیتی ہے۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر ضمانت بھی ہوتی ہے اور باہر جانے کی اجازت بھی ہوتی ہے۔ اب اگر پرائم منسٹر اس ملک کے جو مرکزی حکومت کے مین فیکٹرز ہیں اور جو وزراء ہیں اور وہ بھی انفارمیشن منسٹر، اگر وہ اس رپورٹ کو متنازع بنا دیں گے تو پھر پنجاب کی پی ٹی آئی حکومت کہاں کھڑی ہوتی ہے؟ اور پھر عدالت میں جو رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے، عدالت کس قسم کی کارروائی کر سکتی ہے؟ یہ ایک طرف یہ۔ دوسری طرف اب آگے بڑھ کر انفارمیشن منسٹر نے کہا ہے کہ یہ سارا کچھ میڈیا نے کیا ہے، میڈیا نے ایسے حالات پیدا کیے، میڈیا نے اس طرح کی خبریں دی، میڈیا نے یہ سب کچھ کیا جس کی بنیاد پہ ضمانت بھی ہو گئی اور باہر بھی چلے گئے۔ آپ اس کو کتنا سنجیدہ اور بہترین اسٹیٹمنٹ کہیں گے؟ کیا کہیں گے سر؟ دانش بھائی، بڑی دلچسپ بات آپ نے کہی ہے، کیونکہ یاسمین راشد صاحبہ خود بھی ڈاکٹر ہیں اور ماشاءاللہ ڈاکٹر پالیٹکس میں بھی ان کا بڑا نمایاں نام رہا ہے۔ وہ پنجاب کی ہیلتھ منسٹر ہیں اور وہ اپنی بات پہ ابھی بھی قائم ہے کہ ان کی رپورٹ درست تھی۔ دوسرا یہ کہ عدالتوں نے ظاہر ہے ان کی رپورٹ کے پیش نظر ہی فیصلہ کیا ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ کا موقف تھوڑا سا ڈیفرنٹ آ رہا ہے۔ تو میرا خیال اس میں کوئی ایسی کوئی انوکھی بات نہیں ہے، کیونکہ دونوں انڈیپینڈنٹ حکومتیں ہیں، وفاق اپنی جگہ پہ ہے، صوبہ اپنی جگہ پہ ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد بہت سی چیزیں ڈیوالپ ہو چکی ہیں، صوبائی تقریباً خود مختاری چاروں صوبوں کو حاصل ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا وفاق بہت کم مداخلت کرتا ہے صوبائی معاملات میں۔ دوسرا یہ کہ یہ رپورٹ جو بنی ہے اوبیسلی ڈاکٹرز کے بورڈ نے کی ہے، بورڈ حکومت نے ضرور بنایا تھا لیکن اس میں سینئر ڈاکٹرز موجود تھے۔ اب اگر ڈاکٹرز اس لیول کے ڈاکٹرز جو بڑے اعلیٰ عہدوں پر ہوں، بڑے مستند پروفیشنل ڈاکٹرز ہوں، وہ ایک رپورٹ درست تیار نہیں کرتے تو حکومت کے سامنے اور راستہ کیا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم غیر ملکی ڈاکٹرز کو بلا کے ان سے رپورٹ تیار کرواتے، وہ تو قوم کی بے عزتی تھی کہ ہمارے پہ اتنے ڈاکٹر بھی نہیں ہیں جو رپورٹ تیار کر سکیں۔ تو یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا ڈاکٹر موجود تھا جو کہ مینج تھا ان کی طرف سے، اور اس نے باقیوں کو بھی مس گائیڈ کیا، اور باقی سارے ٹرسٹ کی بنیاد پہ، کیونکہ جب کولیگز ہوتے ہیں نا ایک دوسرے پہ اعتماد بھی کر لیتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان میں سے کون کیا پلے کر رہا ہے۔ میرا خیال یہ تھوڑا سا مینج رپورٹ تھی، اس میں حکومت ڈائریکٹ ذمہ دار نہیں ہے، یہ پروفیشنل ڈاکٹرز کی بنائی ہوئی رپورٹ تھی اور حکومت نے ان پہ اعتماد کیا اور اس کی بنا پہ یہ سارا کچھ ہوا۔ تو اس میں کوئی حکومت کی تو کوئی ناکامی نہیں ہے، یہ تو ان پروفیشنل ڈاکٹرز کی اخلاقی ذمہ داری تھی، ایتھکس کا ایشو ہے، ویلیوز کا ایشو ہے۔ اگر اس پہ وہ متنازع رپورٹ بنی ہے تو اس کی ذمہ داری یقیناً اس کا پروب ہونا چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے، اور تحقیقات کے نتیجے میں بات سرے تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ اچھا سر، میں نے ایک اور بھی سوال کے ساتھ اٹیچ کیا تھا کہ یہ تو ابھی آپ کی مرکزی حکومت اور وزراء اور وزیر اعظم اپنی ہی حکومت کی رپورٹ جس کے زیر اثر ہے، جس کو ابھی بھی اون کر رہی ہیں یاسمین راشد صاحبہ، اس کو متنازع بنا رہی ہے، وہ تو بنا رہی ہیں، چلیں اس کے اوپر آپ نے جو ججمنٹ دیا ہے بس وہ آپ کے سامنے، میں اس پہ کوئی فردر بات نہیں کرنا چاہتا، آپ کی رائے ہے، بالکل رائے ہے، آپ جو دیں۔ لیکن سر یہ جو میڈیا پہ آپ نے ڈال دیا ہے، محترمہ انفارمیشن منسٹر صاحبہ، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، ضمانتیں اور جو کچھ بھی یہ ملک سے باہر بھیجے گئے ہیں، یہ میڈیا کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کی دانش بھائی شاید وجہ یہ ہے کہ مسلسل بریکنگ نیوز آ رہی تھی سارے میڈیا پر، اور میرا خیال کوئی بھی ان کی جگہ ہوتا تو وہ پریشان ہو جاتا کہ شاید کوئی حالات اتنے ہی سنگین اور خراب ہو گئے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر ایک سابق وزیر اعظم اور ایک جماعت کے سربراہ کا جیل میں کوئی ان کو نقصان پہنچتا ہے تو حکومت کی بدنامی ہوگی اور بیڈ نیم ہوگا۔ تو یہ ایک وہ وجوہات نہیں، ایک سمجھ لیں کہ ایک سائیکولوجیکل پریشر آیا حکومت پر میڈیا کے تھرو۔ اب میڈیا کو بھی ہم مکمل طور پر مورد الزام تو نہیں ٹھہراتے، اس میں ہو سکتا ہے ان کی نیک نیتی ہو اور انہوں نے بھی فیلڈ کی رپورٹس پر ڈیپینڈ کیا، لیکن زیادہ تر تو میرا خیال ہے جو ہینڈ آؤٹ آ رہا تھا ڈاکٹرز کا،
اور جو ڈاکٹر بار بار بتا رہے تھے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو اس سے زیادہ ایک سراسیمگی پھیلی، ایک ہیجان کی کیفیت پھیلی اور اس کے پریشانی میں اضافہ ہوا. اور آپ کو پتہ ہے یہ میڈیا تو بریکنگ نیوز کی تلاش میں ہوتا ہے. جب ایک ٹی وی چینل نے بریکنگ نیوز چلا دی تو باقیوں نے پھر اس کو فالو کرنا شروع کر دی، جو ایسے عام طور پر ٹرینڈ ہوتا ہے یہاں پاکستان میں. تو کیونکہ تحقیقات کے بغیر جب ایک فالو رپورٹس ہوتی ہیں، فالو اپ رپورٹس، اس میں غلطی کا امکان تو میڈیا میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں لیکن ہم کوئی بدنیتی کی بات نہیں کرتے کہ خدا نہ خواستہ. نہیں صحیح ہے. یہ میاں نواز شریف صاحب کی رپورٹ ہے، اس کے اوپر اس میڈیکل رپورٹ کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کو ضمانت بھی ملی، ملک سے باہر بھی گئے. لیکن کیا وجوہات ہے کہ خود پنجاب حکومت کی رپورٹ کو مرکزی حکومت، جس میں وزیر اعظم بھی شامل ہیں، جس میں وفاقی وزراء شامل ہیں، وہ متنازع بنا رہے ہیں اور صوبائی حکومت اسٹینڈ پہ ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ یہ دونوں آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دانش صاحب، میں آپ کی رسپیکٹ بہت کرتی ہوں اور میڈیا کی زیادہ رسپیکٹ کرتی ہوں، کیونکہ وہ ایک صحیح خبر جو ہے وہ سامنے لے کے آتے ہیں. اور چاہے وہ تنقید کی خبر ہو یا وہ کوئی کسی پہ بھی تنقید ہو، وہ سامنے تبھی آتی ہیں کیونکہ عوامی مسائل ہوتے ہیں. اور ایسے عوامی مسائل بھی ہوتے ہیں جو چھپے ہوتے ہیں، جو میڈیا سامنے لے کے آتا ہے. اور حکمرانوں کی کرپشن بھی جو ہے وہ سامنے لے کے آتا ہے. تو آج کل میرا خیال ہے حکمرانوں کی کرپشن جو ہے بہت زیادہ آگے آ رہی ہے. تو اس لیے شاید پی ٹی آئی جو ہے بہت زیادہ بلیم کر رہی ہے میڈیا کو. نواز شریف صاحب تو یہاں پہ ہیں نہیں، باقی دیگران لیڈروں کو انہوں نے نیب کے حوالے کیا ہوا ہے. تو اب رہ کون گیا؟ ایک انسٹیٹیوشن رہ گئی، وہ ہے میڈیا، جو ان کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے. اور تنقید ان کی، اور میں یہ نہیں کہوں گی تنقید کا نشانہ بناتی ہے، تنقید اصل تنقید کرتی ہے اور ان کی اصلاحت کے لیے تنقید کرتی ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو کبھی کسی نے میڈیا پہ الزام نہیں لگایا تھا، حالانکہ ہم اخبار بھی پڑھتے تھے، خبریں بھی سنتے تھے، اور ہم کریکشن کی طرف جاتے تھے کہ کسی طرح جو ہے سچویشن کو ہینڈل کیا جائے. اب جو فتیانہ صاحب بات کر رہے ہیں وہ ایک مزاح خیز بات لگ رہی ہے مجھے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو سارے اب صوبے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، تو پنجاب میں تو حکومت پی ٹی آئی کی ہے اور فیڈرل حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہے، اور جو یاسمین راشد صاحب ہیں وہ بھی اپوائنٹڈ بائی دی چیف منسٹر اینڈ ود دا اپروول آف پرائم منسٹر تھی. پھر یاسمین راشد صاحبہ کو بلایا گیا پرائم منسٹر کی طرف سے، ان کو بلا کے پوچھا گیا کہ کیا یہ رپورٹ صحیح ہیں، تو یاسمین راشد صاحبہ نے اس وقت تو بڑا ویریفائی کیا. اس کے بعد وہ ڈاکٹرز جو ہیں، جس طرح ڈاکٹر طاہر شمسی ہیں یا شوکت خانم کے اپنے ڈاکٹر ہیں، عمران خان صاحب کے ہاسپٹل کے ڈاکٹر ہیں، وہ آ کے جو ہے رپورٹ بتاتے رہے. اور اب جو اس رپورٹ میں تھا وہ سیریس قسم کی کنڈیشن تھی، جو ابھی بھی ڈاکٹرز نے یہی کہا ہے، لندن کے ڈاکٹرز نے بھی کہا ہے. تو پاکستانی ڈاکٹرز کو بھی ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، جو لوگ جو ہیں کمپیٹنٹ ڈاکٹرز ہیں، جو کتنے لوگوں کا علاج کرتے ہیں، اور آج ان کی رپورٹ کو بھی جھٹلایا جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ حکومت کہاں سیریس ہے، کس طرح سیریس ہے، کس طرز عمل پہ چل رہی ہے. اور آج فتیانہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ اپنا سٹانس ہے، یہ ہمارا اپنا سٹانس ہے. تو مجھے بتائیں کہ اس بات پہ میں کیا جواب دوں ان کو، کیا اس بات پہ میں کہوں کیا؟ یہ ایک ان ریزنیبل قسم کی بات ہے. اب رپورٹس جو ہیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں جی یہ غلط ہیں، اور ڈاکٹرز نے غلط رپورٹس دی ہیں. ہمارے مطابق جو ہے خفیہ ایجنسیز نے جو ہے بڑے کلوز لوگوں سے، کلوز ڈاکٹرز سے جو ہے انٹیروگیشن بھی کی اور پتہ بھی کرنے کی پوری کوشش کی کہ کتنے علیل ہیں ڈاکٹر میاں محمد نواز شریف صاحب، اور اس میں بھی ویریفیکیشن میں یہی آیا کہ وہ بہت علیل ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت کے ہی ہاتھ میں تھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جیل میں تھے جب، اور وہ نہایت علیل تھے. اور ڈاکٹر عدنان بارہا کہتے رہے
کہ میاں محمد نواز شریف کو ہسپتال لے جائیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ مذاق ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب ٹھیک ہیں. پھر بعد میں ان کو ریئلائز ہوا کہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ تو 2000 پہ بھائی پہنچ گئے ہیں، سارا الزام ہم پہ لگنے لگا ہے، تو انہوں نے فوراً ان کو ہسپتال شفٹ کیا. اور اس وقت وہ جو ہے وہ زندگی اور موت کی جو ہے وہ جنگ لڑ رہے تھے، اور آ کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس وقت پریس کانفرنس کی، اور اب اس پریس کانفرنس کو جھٹلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اب اور مدعا کس پہ ڈال رہے ہیں، میڈیا پہ، اور جو ہے وہ جو ریسپیکٹیبل ڈاکٹرز ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں اور پاکستان کا پرائڈ ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک شرمناک بات ہے. مجھے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کہنا. میں ان کو کیا کہوں. اب علاج جو ہے وہ ہاتھ میں ہے میاں محمد نواز شریف کا لنڈن کے ڈاکٹرز کے پاس. لنڈن کے ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے بھی وہ جو ڈائگنوسس کی ہیں ان کی رپورٹس بھی ان کے سامنے آ رہی ہیں. تو وہ بھی رپورٹس جو ہیں اگر یہ ابھی فتیانہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ بھی جھوٹی ہیں تو اب ان کو کیا کہا جا سکتا ہے، آپ مجھے بتائیں. ٹھیک ہے. میں سلیم بخاری صاحب آتا ہوں آپ کے پاس. آپ نے سارا کنکلوژن سنا ہوگا. اب میرا ایک سوال یہاں بنتا ہے کہ میڈیا کی جاب ڈسکرپشنز میں جہاں انفارمیشن کلیکٹ کرنا اور عوام تک پہنچانا ہے وہاں محسوس ہوتا ہے کہ انویسٹیگیشن بھی آ گئی ہے اور رپورٹ کی جو ہے وہ ڈاکٹرز کی انفلوئنس بھی سارا کچھ آ گیا ہے. ایک طرف تو یہ صورتحال ہے. تو میڈیا پہ بھی الزام آ رہا ہے سر، اب تو ڈاکٹرز پہ الزام لگا دیا. ماشاءاللہ ہمارے مہمان نے ڈاکٹر کو بھی متنازع کر دیا ہے. کیا کہیں گے سر اس بارے میں؟ گزارش یہ ہے کہ ایک تو آپ نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے کہ آپ نے ہمارے دوست ریاض فتیانہ صاحب کو پھنسا دیا اس مشکل مسئلے میں. ان کو جب بھی کبھی یہ اس قسم کا یعنی وہ مسئلہ کا ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے ان کی حالت بہت بری ہو جاتی ہے. ہمیں بہت پیار آتا ہے ان کے اوپر، ان کی سادگی کے اوپر. میں اس پر اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں نا شکریہ سلیم بخاری صاحب، حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور بالکل نہیں آپ بالکل ہیں، ہمارے دل میں بہت عزت ہے آپ کی. دیکھیے اس چیز کو آپ کو حقائق کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ بہت ہی نزعی معاملہ بنتا جا رہا ہے. جہاں تک حکومت کا بلیم دینا میڈیا کو تعلق ہے، عنقریب انشاءاللہ تعالیٰ اگر اسی طرح کے انفارمیشن منسٹر رہے تو اس الزام کے لیے ڈاکٹر دانش آپ تیار رہیے کہ ہمیں تو اقتدار میں دھکا میڈیا نے دیا تھا، اب ہم سے گورننس نہیں ہو رہی تو ہم کیا کریں. تو اس کو تو چھوڑ دیں آپ. میری گزارش یہ ہے کہ مجھے نواز شریف کی بیماری کا یقین اس وقت آیا جب پنجاب کی ہیلتھ منسٹر نے 4 روز روزانہ 11 بجے بیٹھ کے میڈیا کے ساتھ ان کی صحت کے بارے میں بلیٹن جاری کیے. کوئی اگر میری بات کو جھٹلانا چاہتا ہے تو میں آپ کو میڈیا کلپس دے دیتا ہوں یا آپ گوگل پہ جا کے دیکھ لیں. انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ان کی حالت بہت خطرناک ہے اور اگر انہیں علاج کی غرض سے، میں ذمہ داری کے ساتھ ہر لفظ کہہ رہا ہوں، باہر نہ بھیجا گیا تو کچھ بھی ایونچویلٹی ہو سکتی ہے. ابھی ہم اس بات کا یقین کرنا ہی چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے مناسب سمجھا کہ شوکت خانم کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کو سروسز ہسپتال بھیجا جائے چیک کرنے کے لیے کہ کیا ان کی پنجاب حکومت کی وزیر صحت جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کے بعد فیصل سلطان صاحب نے آن دا ریکارڈ پرائم منسٹر صاحب کو بھی بتایا اور میڈیا کو بھی بتایا کہ جناب ان کی تو حالت واقعتاً بہت پتلی ہے، وہ تو کوئی بھی ایونچویلٹی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. ان رپورٹوں کو سننے کے بعد پھر میرے ملک کے پرائم منسٹر کو رحم آ گیا نواز شریف پہ. اگر آپ کو یاد ہو یہ بھی انہوں نے برملا کہا تھا، میں کہیں پاس سے گھر نہیں رہا، ان کا مجھے رحم آ گیا اس لیے میں نے ان کو جانے کی اجازت دی. اس کے ساتھ ساتھ معاملہ کورٹ میں چلا گیا. ذرا میری بات پوری سن لیں ایک دفعہ. معاملہ جب کورٹ میں گیا تو وہاں پر یہ طے کیا کورٹ نے کہ ان کو باہر جانے کی 8 ہفتے کی اجازت ہے اور اگر ان کا علاج جاری ہو یا مکمل نہ ہو تو یہ پنجاب حکومت سے رابطہ کریں تاکہ اس میں ایکسٹینشن دی جا سکے یا ضمانت میں ایکسٹینشن دی جا سکے. مجھے یہ فرما دیجئے گا فوری طور پہ ڈاکٹر دانش کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس میں کوئی ایک لفظ غلط ہے؟ بالکل نہیں. اور اگر یہ درست ہے، اگر یہ سب کچھ درست ہے، 2 میرے معزز ساتھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے وہ بھی میڈیا کے ساتھ بڑے کلوز کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، میڈیا کی ڈیولپمنٹ کو غور سے دیکھتے ہیں. اب اصل عذاب شروع ہوتا ہے. اب یہ عذاب پی ٹی آئی کی انٹرنل ان فائٹنگ جو ہے وہ اس کا ہے. فواد چودھری کچھ اور کہہ رہے ہیں، شیخ رشید کچھ اور کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں لیکن وہ اسپوکس مین ضرور ہیں پی ٹی آئی کے.
اور ڈاکٹر عاشق عوام صاحبہ تو خیر کمال کی درفنتنیاں لاتی ہیں نکال کے. وہ تو پی ٹی آئی کی جو کامیابی ہے اس کو دیکھ کے زمین کروٹ بدلتی ہے تو ملک میں زلزلے آ جاتے ہیں. یہ ان کی وزڈم اور ان کی ویژن کا حال ہے. اس لیے ان سے آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کچھ بھی کہہ جائیں. اور یہ جو میڈیا پر انہوں نے الزام لگایا, شرم آنی چاہیے ان کو اس بات کے اوپر. میں بالکل ذمہ داری سے کنوکشن کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک کی انفارمیشن منسٹر کو اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے. دوسری بات, اب ان کی آپس کے بیانات آپ سن لیجئے اور ان کا جائزہ لے لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہوا کیا. ہوا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ان کی مرضی سے تو نہیں گئے. اب اس کے اوپر میرے ساتھ آپ جس کا دل چاہے ڈیبیٹ کر لیں, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب تو کہہ رہے تھے میں جیلیں بھر دوں گا, جانے نہیں دوں گا, کسی کو چھوڑوں گا نہیں, جب تک پیسے واپس نہیں آتے کسی کے باہر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یاد ہے ڈاکٹر دانش آپ کو؟ اور اگر یہ بات بھی درست ہے تو پھر مجھے آپ یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب چلے کیسے گئے, ان کی ضمانت کیسے ہوئی, ان کی ضمانت کے اوپر ایک ضامن کیسے بنا کہ یہ ملک سے باہر جا رہے ہیں اور یہ عین وقت کے اوپر واپس آ جائیں گے, اور وہ دونوں کہاں ہیں؟ کوئی لینے کے لیے تیار ہے الزام اپنے اوپر پی ٹی آئی میں سے کہ ہم نے بھیجا تھا انہیں, ہم نے اجازت دی تھی؟ نو سر, کیونکہ یہ اجازت انہوں نے دی نہیں تھی. اب مزید جو کچھ ہونے والا ہے اس کی اینٹیسپیشن میں یہ ہر چیز کو ڈسون کر رہے ہیں اب, کیونکہ نون لیگ کی قیادت کے روابط ان کے ساتھ نہیں ہے. ڈاکٹر دانش, ہم نے پولیٹیکل گورنمنٹس دیکھی ہوئی ہیں, ہم نے میک اینڈ بریکس دیکھا ہے, ہم نے حکومتیں آتی اور جاتی دیکھی ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے اور دل میں میرے دونوں ساتھیوں کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے. یہ پریشانی ہے پرائم منسٹر صاحب کی بھی اور پرائم منسٹر کی کابینہ کی بھی, اور اس میں اپنی اپنی وزڈم کے مطابق ریئیکٹ کیا جا رہا ہے جس میں بونگیاں بج رہی ہیں. آپ مجھے بتائیے اس سے زیادہ میں کیا کہوں گا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پروگرام بریک پہ جانے سے پہلے ایک جملہ ضرور بولنا چاہوں گا, اور محترم عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں, ان سے ہم گزارش کریں گے کہ خان صاحب اب آپ اپوزیشن پہ نہیں ہیں, اب آپ حکومت ہیں, مرکزی حکومت بھی آپ کے پاس ہے, پروونشل حکومت بھی آپ کے پاس ہے, وہ ادارے جو میڈیکل کے ادارے ہیں وہ بھی آپ کے نیچے آتے ہیں, سرکاری ادارے نیچے آتے ہیں, اور وہ اہم ادارے جو انٹیلیجنس کے ہیں وہ بھی آپ کے نیچے آتے ہیں. یہ سب پہ آپ کا کنٹرول ہے. اس کے باوجود اگر آپ اپنی حکومت یعنی پنجاب حکومت کی رپورٹس کو, جس میں بڑے مستند ڈاکٹر ہیں, جس کو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آج بھی اون کرتی ہیں, اگر پرائم منسٹر لیول پر اور فیڈرل منسٹر لیول پر اس کو متنازع بنایا جائے گا اور وہی رپورٹ عدالت میں جمع کی گئی ہے, تو بتائیے کل عدالت اگر کھڑے ہو کر یہ سوال کرتی ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر اور آپ فیڈرل منسٹر کہتے ہیں کہ یہ رپورٹ جھوٹی ہے, تو پھر پنجاب حکومت کہاں کھڑی ہوگی؟ کیا ایک کو سزا دی جائے گی یاسمین صاحبہ کو, یا پوری پنجاب حکومت کی اس کی ذمہ دار ہوگی؟ اور دیکھیں, قانونی آئینی سرکاری طریقہ کار ہیں کام کرنے کے, لیجئے جو بھی ہے اس میں کریں آپ, لیکن اگر اس سے ہٹ کر آپ جائیں گے تو پھر لوگ اس کو انتقامی کارروائی کہیں گے, اور یہ انتقامی کارروائی اگر سامنے آئے گی تو پھر وہ کسی بھی حکومت کے لیے مناسب نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک. ریاض فتیانہ صاحب, تو یہ جو بورڈ بنتا ہے نا سر, میڈیکل بورڈ, آپ بڑے تجربہ کار ہیں, کئی دفعہ MNA رہے ہیں, حکومتوں میں رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ جو میڈیکل بورڈ بنتا ہے نا سر, یہ ظاہر ہے سرکاری سرپرستی میں بنتا ہے, حکومتیں بناتی ہیں. یہ جو اگر یہ ڈاکٹر نااہل ہیں تو اس بورڈ کو بنانے والی حکومت پنجاب حکومت تھی, تو پھر وہ بھی نااہل ہوئی. اور اگر پنجاب حکومت نااہل ہے میرے دوست, تو پھر اس کو بنانے والے مرکزی حکومت نااہل ہے. اور مرکزی حکومت کیسے آئی ہے اس پر میں خاموش ہو جاتا ہوں, کچھ نہیں کہتا ہوں. سر کیا کہیں گے سر؟ دانش بھائی ایسی بات نہیں ہے, اگر بنانے پہ ہی آئے پھر کل کوئی کہہ دے گا جی کہ عوام نے کیوں بنایا اس حکومت کو, تو یہ ایسی بات نہیں ہے. اللہ اور عوام کی مدد سے یہ حکومت آئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے نا, یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ مینیج اسکیپ تھا.
اور یہ آرگنائزڈ جیل بریک تھی، اور یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک ہالی ووڈ کی جاسوسی فلم کس نے کرائی سر؟ کرائی کس نے؟ کردار لگتا ہے جیسے کچھ سارا آرگنائز کیا گیا. یہ کرائی کس نے؟ یہ جیل بریک ہوئی کیسے جی؟ 35 سالوں سے جو اقتدار میں رہے ہیں ان کی بڑی روٹس ہیں بیوروکریسی میں بھی، اور ظاہر ہے منسٹر کو تو جو نیچے سے سمری آتی ہے موسٹلی اس نے وہ پروو کرنی ہوتی ہے، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ گورننس تو پھر آپ کے بس کی نہ ہوئی، سلسلہ بنایا گیا. نہیں ایسی بات نہیں ہے، گورنمنٹ اگر جا فرما رہے ہیں بہتری کی طرف جا رہی ہے. گورنمنٹ تو ڈاکٹر صاحب تیزی سے بہتری کی طرف جا رہی ہے. اس میں تو کوئی ایک واقعہ ضرور ایسا ہوا ہے جس میں کوئی ڈائریکٹلی حکومت انوالو نہیں ہے، نہ ذمہ دار ہے، کیونکہ جو میڈیکل رپورٹس بنی، جو بیوروکریسی نے بورڈ بنایا، اس کی رپورٹس کو ایک ہائپ کھڑی ہوئی کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اور اس میں ایک ایسی صورتحال پیدا کی گئی. کیونکہ ہماری دشمنی تو نہیں نا کسی سے، موجودہ حکومت اور پرائم منسٹر تو انتہائی، آپ کو پتہ ہی ہے، انتہائی محبت کرنے والے انسان ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا. یہ ان کی محبت تھی کہ وہ خاص طور پر جو مستحق لوگ ان کی مدد کی جائے. انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ملک میں وزیر اعظم رہے ہیں اور ان کے بارے میں ایسی رپورٹس آ رہی ہیں، انہوں نے تو انتقام کی بدبو تو نہیں آتی نا حکومت سے، انہوں نے تو فوری ٹھیک ہے ان کی زندگی بچا لیں، یہ نہ ہو کہ ہمارے کھاتے پڑ جائیں. اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو بات ہے، اس حکومت کے حق میں جاتی ہے. انہوں نے پوائنٹ آف نو، انہوں نے انا نہیں بنائی، ضد نہیں بنائی، ایگو کا ایشو نہیں بنایا. اور اچھا سر ایک سوال آپ کی اور عدالتوں کے فیصلے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، ریاض فتیانہ صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال آپ سے ضرور کرنا چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر بھی ہوں تھوڑا سا تو پوچھ لیتا ہوں سر، آپ جواب ضرور دیجیے گا، پوری مثلا لوگ سن رہے ہوں گے. وہ یہ ہے سر کہ پنجاب حکومت تو بات کر رہی ہے کہ یہ رپورٹ صحیح ہے ڈاکٹرز کی انویسٹیگیشن کے اوپر، وہ آج بھی سٹینڈ کر رہے ہیں. میرا آپ کے ذریعے سوال ہے وزیر اعظم سے اور فیڈرل منسٹر سے کہ اگر وہ اس رپورٹ کو متنازع کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ غلط ہے، تو ان کے پاس اس کے کیا ثبوت اور دلائل ہیں؟ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں جس طرح ایک لیگل اوپینین آتی ہے، اس کے بعد سیکنڈ تھرڈ لیگل اوپینین آ جاتی ہے، ایک ججمنٹ آتی ہے، دوسری ججمنٹ اس کے برعکس آ جاتی ہے. جس طرح ایک میڈیکل بورڈ کی رپورٹ آتی ہے، اس کے بعد نیا میڈیکل بورڈ بیٹھتا ہے، بعض کا تو پچھلی رپورٹ کو رد کر دیتی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو چیزوں کا تسلسل ہے. اور ہو سکتا ہے کہ نیا بورڈ بن جائے، وہ اس کی پھر تحقیقات کر لیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ برطانیہ کے ڈاکٹر جہاں پہ ہمارے سابق وزیر اعظم تشریف فرما ہے وہیں سے رپورٹ آ جائے، وہی بتا دیں کہ ایشو کیا ہے، تو مسئلہ ریزالو ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر ہم ایک نیا بورڈ بنائیں گے تو پھر کہیں گے دیکھیں یہ تو انہوں نے ایک رپورٹ جان بوجھ کے گڑبڑ کر دی. لیکن باہر سے بھی رپورٹ نہیں آ رہی نا، ہم تو ان کی زندگی اور صحت کے لیے دعاگو ہیں، ہم ان کے ساتھ انتقامی رویہ نہیں رکھتے. ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ جلدی علاج کر کے واپس آ جائیں گے، لیکن کب علاج ہوگا؟ ابھی تک تو علاج شروع نہیں ہوا ان کا، اور اس میں ہم تو منتظر ہیں واپس آئیں اس میں پاکستان میں، ان کی زیادہ ضرورت ہے ادھر تشریف لائیں. جی مائزہ حمید صاحبہ اس کا جواب تو آپ ہی دیں کہ کیا وجوہات ہے کہ وہاں سے رپورٹ نہیں آ رہی ہے، اور یہ رپورٹ جو ہے موجودہ حکومت جو بورڈ بنایا ہے وہ اپنی ہی رپورٹ کو متنازع بنا رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر دانش میں کیا کہہ سکتی ہوں جب آپ کے گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جیل بریک ہوئی تھی؟ مجھے بتائیں اس کے بعد کیا کہہ سکتا ہے کوئی انسان؟ اور اس کے بعد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، جو کڑی ایک جو ہے مطلب اس نظروں میں جو ہے وہ جیل میں رہے، اور ان کی بیٹی بھی جیل میں، بچے ان کے باہر. تو وہ کس طریقے سے جو ہے یہ جیل بریک ہوا؟ مجھے ذرا یہ ایکسپلین کر دیں، مجھے تو ان کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. آئی ایم سوری، آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی کرونا وائرس جو ہے وہ جس طرح پھیل رہا ہے اس کا بھی الزام میڈیا پہ لگ جائے، اور اس کا بھی الزام جو ہے وہ آپ کے ڈاکٹروں پہ لگ جائے، تو کوئی پتہ نہیں. پی ٹی آئی جو ہے الزام لگانا ہو تو کسی پہ بھی لگا سکتی ہے. میاں نواز شریف تو ہے نہیں نا ملک میں، تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ کسی نہ کسی پہ تو الزام لگانا ہے. تو اب آپ ہنس رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت خطرناک بات ہے کہ، اور یہ بہت شرمناک بات ہے کہ میڈیا
جو رپورٹنگ کرتا ہے اس کو جو ہے آج اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری طرف اب میں یہ اگر کہوں, اگر ہم لوگ اس وقت کورٹ میں موجود تھے جب سارے ڈاکٹرز کو بلایا گیا پنجاب کے, اور رپورٹ بائی رپورٹ جو ہے گھنٹوں جو ہے بحث ہوئی اس کے اوپر کہ میاں محمد نواز شریف کی صحت کی کیا حالات ہیں, اور پھر جا کے ججز نے فیصلہ کیا, آنریبل ججز نے فیصلہ کیا. اب اگر پی ٹی آئی کے کسی بندے سے پوچھا جائے, اگر جس طرح کی یہ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, اور خاص طور پہ جو ان کی وزیر اطلاعات اسٹیٹمنٹس دے رہی ہیں, تو یہ تو میں سیریسلی کہوں گی کنٹمپٹ ہے, کیونکہ یہ تو کورٹ ہی نے بیل دی ہے اور کورٹ نے ان کو باہر جانے دیا ہے. اور اب آپ رپورٹس کو فالس بھی کہہ رہے ہیں, آپ ان کی انتظامیہ کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں. بندہ جیل میں تھا, بندے کی پلیٹلیٹ کاؤنٹس جو ہیں آپ کے مطابق 2000 تھی, تو بندہ کس طرح جو ہے وہ سازش کر کے ملک سے باہر چلا گیا؟ مجھے یہ بتا دیں, مجھے اس چیز پہ اب میں اس بات کا آپ کو ڈاکٹر دانش صاحب کیا جواب دوں, آپ مجھے بتائیں. بات یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ابھی مینشن کیا گیا کہ انٹرنل پالیٹکس جو ہے ان کی آپس میں لڑائیاں ہیں بہت زیادہ پی ٹی آئی کی. دوسری یہ بات ہے کہ پولیٹیکل امیچورٹی ہے, اس کی وجہ سے جو ہے جو آپ کی اکانومی ہے وہ اس کا بہت برا حال ہے. اکانومی کا بہت برا حال ہونے کی وجہ سے جو ہے توجہ ہٹانے کے لیے وہ یہ روز جو ہے اپنی وزیر اطلاعات کو بٹھا دیتے ہیں, یا نیب کے کسی نمائندے کو بٹھا دیتے ہیں, یا وہاں کے جو کوئی بھی بندے کو بٹھا دیتے ہیں, وہ آ کے الزامات کی بچھاڑ کر دیتا ہے, اور وہ پھر سارا ہفتہ میڈیا پہ چلتی رہتی ہیں, اور وہ جو ہے ان کو ان کی ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہے. بات یہ ہے کہ عام آدمی کا سوچیں آپ. اس وقت میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت میاں محمد نواز شریف کی صحت کا معاملہ اس وقت اٹھانے کا آپ کو کہاں سے, کس وقت, کس وجہ سے یاد آیا؟ ایز فار ایز دا رپورٹس آر کنسرنڈ, لنڈن کی پیٹ اسکین ان کو پیریوڈکلی اوتھینٹیکیٹڈ لنڈن جو ہے انگلینڈ کے پاکستان ہائی کمیشن سے نوٹرائزڈ اوتھینٹیکیٹڈ رپورٹس آتی رہی. سی ٹی اسکین جو ان کے 2 اسٹنٹس پڑے اس کی وجہ سے بڑی مشکل سے ان کا وہ ٹیسٹ ہوا, وہ سوری سی ٹی نہیں, پیٹ اسکین کی رپورٹ ان کے پاس آئی. اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر نے ان کو, اب پھر انہوں نے کہا جی کہ ان کا علاج نہیں ہو رہا, اور بھائی ڈاکٹر نے ان کو کہا ہے کہ اس ہفتے میں کسی بھی دن جو ہے وہ آپریشن ان کا جو ہے وہ متوقع ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس بات پہ ہم کیا ان کو جواب دیں جب کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. کیا اب مسئلہ یہ ہے کہ اکنامک مس مینجمنٹ ہے, پولیٹیکل مس مینجمنٹ ہے, میڈیا مس مینجمنٹ ہے, کورٹس کو انہوں نے کنٹمپٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں سیریسلی. ٹھیک ہے, میں ایک چھوٹے سے بریک پہ جاؤں گا اور میرا سلیم بخاری صاحب کی طرف آؤں گا. ایک چھوٹے سے بریک پہ واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک. بخاری صاحب, جو سروے بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی پاکستانی عوام کہتی ہے کہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ 57% عوام کہتی ہے کہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے, اور تقریباً 27 کے قریب % عوام یہ کہتی ہے کہ جی ان کا مسئلہ بے روزگاری ہے, اور 4% کہتے ہیں کہ جی کرپشن ان کا مسئلہ ہے, یا 4% کہتے ہیں پانی ان کا مسئلہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر کہ لیکن موجودہ مرکزی حکومت کے لحاظ سے سب سے بڑا مسئلہ نواز شریف ہے سر, جو لگ رہا ہے سر. کیا یہ اس کو کس طرح دیکھیں گے سر آپ؟ بالکل آپ نے درست کہا ڈاکٹر دانش کہ اس وقت پوری حکومت کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ نواز شریف کی صحت, ان کا باہر چلے جانے کی وجوہات اور واپس آنے کے لیے کوششیں جو ہیں, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. باقی ہر چیز کو آپ ایک طرف پھینک دیں کسی بات کے اوپر اور میرے خیال سے یہ مسئلہ کھڑا بھی اسی لیے کیا گیا ہے کہ باقی مسئلوں کے اوپر سے توجہ جو ہے ذرا ہٹی رہے. آپ پوچھ رہے تھے سوال اب ہمارے دوست فتیانہ صاحب سے کہ یہ کیسے ہوا, یہ سب کچھ چلے کیسے گئے.
اب میں آپ کو ذرا تھوڑا سا فریش کر دوں آپ کی میموری کو. آپ کے یاد ہوگا ایک تصویر چھپی تھی کہ وہ ریسٹورنٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں, بس دیٹس آل, وہ حکومت کے لیے کافی تھی. اس کے بعد سے جو توپوں کے رخ ہوئے ہیں نواز شریف کی بیماری کی طرف, تو قوم کو یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ نواز شریف از سو امپورٹنٹ کہ پوری فیڈرل گورنمنٹ, پرائم منسٹر بذات خود اور ان کا ہم خیال میڈیا اس وقت صرف اس ایشو پر فوکس کیے ہوئے ہے اور کوئی کام نہیں ہے. دوسری بات, مجھے یوں لگ رہا ہے کہ, اور یہ بات میں بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں, کہ جس ملک کا وزیر اعظم یہ کہے کہ میں نے نواز شریف کو دوڑ کے سیڑھیاں چڑھ کے جہاز میں بیٹھتے دیکھا ہے, اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر تو داد دینے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے, کیونکہ یہ سب کو پتہ ہے کہ وہ لفٹ کے ذریعے اوپر اٹھائے گئے تھے اور ان کی تصویر بھی جاری ہوئی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں اور انتہائی سنسیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان درفنتنیوں کو چھوڑ دیجئے, اصل مسئلوں کو فوکس کیجئے. آپ نے آئل کی قیمت کم کر دی, اس کو نہیں گایا. نواز شریف باہر کیسے گیا یہ بتائیے ان کو سب سے پہلے, اور واپس کیسے آئے گا یہ بتائیے. اچھا کام کر کے اس کو بھی فوکس نہیں کیا. یہ وجوہات ہیں ان کے. وہ جو مشیر اور وزیروں کی ایک فوج ہے, وہ بجائے اس کے کہ کوئی نیک نامی کا کام جو کیا ہے, جو اچھا کام کیا, اس کو گا دیں. اس وقت بیٹھ کے نواز شریف کی صحت از دا ٹاپ پرائرٹی ایجنڈا آف دا پاکستانز الیکٹڈ گورنمنٹ آف پاکستان تحریک انصاف. اس کے اوپر افسوس کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک وارننگ میں دینا چاہتا ہوں, اور وہ ضرور, میں ایز اے پاکستانی مجھے ہمدردی ہے. عمران خان صاحب سے میرے تعلقات 35 سال پر محیط ہے. وہ انتہائی آنیسٹ آدمی ہیں, وہ انتہائی ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہیں, لیکن ان کی ٹیم ان کو مروائے گی. اور وہ امپائر کی انگلی جو کھڑی کرنے کے دھرنے کے اوپر بتایا گیا تھا, ایسا نہ ہو کہ اس مرتبہ امپائر اپنی مرضی سے انگلی کھڑی کر دے. ٹھیک ہے سر, بہت بڑی بات کرتی ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کشتی پہ بوجھ بڑھ جاتا ہے تو پھر بوجھ اتارا کرتے ہیں, اور لائبلٹیز کوئی اپنے اوپر نہیں رکھتا. سر بڑی بات ہے, کہہ گیا, سمجھنے والوں کے بہت کچھ ہے. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ہمیشہ اہم موضوع پہ جو ہیں ہمارے ریاض فتح صاحب فیس کرنے آ جاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ ان بہت اہم سوالات کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, یقیناً ہم سب احترام کرتے ہیں. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.